الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون صدق الله مولانا العظيم. سیدنا سلیمان علیہ السلام کا خط جب ملکہ سبا تک پہنچا، اس نے اپنی کابینہ کو طلب کیا، ان سے مشورہ کیا اور کہا یا ایھا الملأ افتونی، اے میری ریاست کے اہم لوگوں، افتونی فی امری، مجھے اپنی رائے دو، اپنا فتویٰ دو، فی امری، میرے اس معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی اہم معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی ہوں، حتی تشہدون، جب تک تم موجود نہ ہو، میں تم سے رائے نہ لے لوں، اس وقت تک میں کسی اہم اس کا فیصلہ نہیں کرتی ہوں۔ اس سے پتہ چلا ملکہ سبا جو ہے وہ بہت ذہین اور سمجھدار خاتون تھی۔ اس نے یہ کہا جب تک میں آپ سے مشورہ نہ کر لوں، آپ کی رائے نہ لے لوں، اس وقت تک میں کوئی اہم فیصلہ نہیں کرتی۔ دنیا میں یہ بحث ہے کہ آج بھی چل رہی ہے کہ بادشاہی نظام اعلیٰ ہے یا پارلیمانی نظام اعلیٰ ہے، کون سا نظام اعلیٰ ہے؟ اسلام کا جو نظام ہے بھائی، وہ نظام خلافت ہے۔ اسلام کا نظام جو ہے وہ کیا ہے؟ نظام خلافت۔ ایک امیر ہوگا اور وہ امیر شورا کا پابند ہوگا، اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کر سکے گا، وہ اپنی شورا سے مشورہ لے گا، جو شورا رائے دے گی اس کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اس وقت تک زمین کے اوپر رہنا تمہارے لیے مناسب ہے جب تک تمہارے حکمران ایسے ہوں جو رائے لے کر فیصلہ کرتے ہوں۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علم میں، عقل میں، فہم میں 100% کامل ہونے کے باوجود، میں آپ سے کئی مرتبہ میں نے یہ بات عرض کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبوت کے اعتبار سے خاتم النبوہ نہیں ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوصاف، کمالات، خوبیوں میں جتنی بھی انسانیت میں ہے، ان تمام خوبیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانسانیت ہے۔ مثلا عقل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر کوئی نہیں ہے، فصاحت و بلاغت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر، بلکہ ظاہری حسن و جمال میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی عقلیں ایک طرف اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم، شعور، ادراک ایک طرف،
اس کے باوجود قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ کیجیے۔ حضور سے بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ اپنے صحابہ سے کیا کیجیے؟ مشورہ کیجیے۔ اور موطا مالک میں صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے فرمایا میں تم دونوں کی رائے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہوں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے، خلفائے راشدین اور خصوصاً شیخین کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ ہمارے یہاں بڑا شور شرابہ ہے کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا، یہ غصب کی گئی ہے۔ ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو جب تک حضرت علی سے رائے نہ لے لوں میں فیصلہ نہیں کرتا، ایک حدیث بھی نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بارے میں موطا مالک کی صحیح حدیث ہے، فرمایا جب تک میں تم دونوں سے مشورہ نہ لے لوں میں فیصلہ نہیں کرتا۔ اور بھائی حدیث کا اگلا حصہ پتہ کیا ہے؟ جس معاملے میں تم دونوں متفق ہو جاؤ میں اس کی مخالفت بھی نہیں کرتا۔ بھائی میں کوئی 17ویں 27ویں درجے کی کسی کتاب کی کوئی جس کی سند کمزور ہو میں وہ حدیث آپ سے عرض نہیں کر رہا ہوں۔ موطا مالک جو سب سے بخاری سے بھی اونچا مقام ہے، امام بخاری تو پیدا نہیں ہوئے تھے جب امام مالک تابعی ہے، حضور کے روضہ پر بیٹھ کر موطا مالک لکھی ہے، اور امام مالک اس شان کا بندہ ہے کہ صحابہ اکرام ان سے مسائل پوچھتے تھے۔ صحابہ اکرام ان سے کیا پوچھتے تھے؟ بڑے تابعین میں سے امام مالک حدیث ذکر کر رہے ہیں، حضور نے فرمایا تم دونوں جب کسی بات پر متفق ہو جاؤ تو میں اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن کریم نے مشورے کا حکم دیا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مشورہ لینا رفقا سے یہ کتنا عام ہے۔ بلقیس نے یہی کہا کہ میں جب تک آپ سے مشورہ نہ لے لوں میں اپنا فیصلہ نہیں کروں گی۔ اور بھائی مشورہ کا لفظ پتہ کس سے نکلا ہے؟ شرط العسل شورن، عربی کا ایک محاورہ ہے۔ عسل کہتے ہیں شہد کے چھتے کو۔ بھائی اصل کسے کہتے ہیں؟ شہد کے چھتے کے اس حصے کو جس میں شہد ہوتا ہے۔ محاورہ بولا جاتا ہے شرط العسل شورن، میں نے شہد کے پورے چھتے میں سے جہاں جہاں شہد تھا نا وہ سارا میں نے نکال لیا ہے۔ اس لفظ سے مشورہ نکلا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ جس طرح شہد کا چھتا بڑا ہوتا ہے، ہر جگہ شہد نہیں ہوتا، اس کے مخصوص حصوں میں ہوتا ہے، ماہرین کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں ہے اس کا شہد۔ اسی طرح مشورے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے سب کو عقل، فہم، شعور، ادراک دیا ہے، اب اس پورے چھتے سے رائے کی شکل میں شہد کو نچوڑنا ہے تاکہ ہم صحیح فیصلہ کر سکیں۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان مشورہ کرے گا اللہ تعالی مشکل معاملات میں اس کی مدد کریں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا۔ بعض جگہ اللہ کے نبی امام الانبیاء ہونے کے باوجود ایک صورتحال میں پریشان ہو گئے کہ یہاں میں کیا کروں۔ فتح مکہ صلح حدیبیہ پر جب آئے، واپس جانے لگے، اللہ کے نبی نے بظاہر دب کر صلح کی تھی اور سب کو اس پر اختلاف تھا، لیکن حق وہی تھا جو اللہ کے حبیب کر رہے تھے۔ اب صحابہ اکرام سارے ناراض، چونکہ عمرہ کرنے آئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی یہیں سے واپس جانا ہے، مذاکرات کے نتیجے میں جو طے ہوا ہے آئندہ سال آئیں گے اور آئندہ سال عمرہ قضا کریں گے۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول ہم تو نہیں جاتے، یا ماریں گے یا مریں گے، ہم تو بیت اللہ کا طواف کر کے ہی جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے سب کو کہا واپس جانا ہے، کوئی نہ جائے۔ اللہ کے نبی بہت افسردہ ہو کے خیمے میں آ گئے اور حضرت ام سلمہ سے کہا ام سلمہ میں کیا کروں، یہ تو سارے ناراض ہو کر بیٹھ گئے،
یہ تو بغیر عمرہ کیے واپس جانے کے لیے تیار ہے۔ اب اللہ کے نبی نے مشورہ مانگا کس سے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، میں کیا کروں؟ حضرت ام سلمہ نے رائے دی، اللہ کے رسول یہ ہیں سارے آپ کے عاشق، یہ سارے کیا آپ کے فیصلے کے خلاف یہ نہیں جا سکتے، لیکن شدت جذبات میں ہے۔ کیا ہے؟ شدت جذبات میں ہے۔ آپ ایسا کیجئے، آپ ان سارے صحابہ کے خیموں کے درمیان میں بیٹھ کر اپنا سر مڈوا دیجئے۔ عمرے پر بھائی حلق کروانا تھا نا، ہاں احصار ہو گیا، اس کے احکام ہے الگ سے کہ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکے احرام باندھنے کے بعد۔ جو قرآن کا فیصلہ، آپ اپنے بال کٹوا کے آپ کہیں بھائی میں تو جا رہا ہوں مدینہ بغیر عمرہ کیے، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ سب ناراض بیٹھے کہ ہم کمزور نہیں ہیں، ہم مقابلہ کریں گے، بیت اللہ کا طواف کر کے جائیں گے۔ اللہ کے نبی خیمے سے نکلے، سب کے درمیان میں بیٹھے، حضرت ابو طلحہ انصاری سے کہا میرے بال کاٹو، اور اپنے بال کٹوائے اور اپنی قصوہ اونٹنی کے بارے میں آرڈر دیا، اس پر سوار ہوئے۔ جب سب نے دیکھا نا کہ اللہ کے رسول بال کٹوا کر واپس مدینہ جا رہے ہیں، تو صدیق اکبر بیٹھ گئے وہاں آ کے بال کٹوائے، حضرت عمر آگے، فلاں آگے، دیکھتے دیکھتے سب نے بال کٹوا کر سب اللہ کے نبی کے پیچھے لگ لیے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ شدت جذبات میں ہے، لیکن کریں گے وہی جو آپ نے کرنا ہے، یہ کریں گے وہی جو آپ نے کرنا۔ اب یہ مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے ملا؟ حضرت ام سلمہ سے۔ اس لیے قرآن کریم میں پوری ایک سورت ہے جس کا نام ہے، سادہ میں ترجمہ کروں، مشورے والی سورت، سورۃ الشورى۔ سورۃ الشورى، قرآن نے وہاں کہا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ ایمان والوں کی صفات قرآن بیان کر رہا ہے۔ سیاق و سباق بہت غیر معمولی ہے، بہت اونچا ہے۔ کن کی اوصاف بیان ہو رہی ہیں؟ ایمان والوں کی۔ فرمایا ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک تو مشورہ رہا نہیں، جہاں ہے وہاں دین کے قواعد کے مطابق نہیں۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں مشورہ کی سنت ہمارے یہاں ختم ہو گئی۔ ہم نے مشورہ کیا، یوں بیٹھے ہو رائے لو چلو، ہمارے یہاں یہ مشورہ ہے نہ، یہ مشورہ بالکل غلط ہے۔ مشورے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ جس موضوع کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں اس لین کے جو ماہرین ہیں ان سے مشورہ کریں، ذی رائے سے مشورہ کریں۔ میں مثال سے عرض کروں، لوگ میرے پاس آ جاتے ہیں مفتی صاحب میرا فیکٹری کا فلاں مسئلہ ہے، میں یوں کس طرح کروں؟ اب اس مشورے کا تعلق تجارت سے ہے، اس مشورے کا تعلق کس سے ہے؟ میں نے کہا بھائی میں تو امام مسجد و نماز پڑھانے والا بندہ ہوں، مجھے کیا پتہ تجارت کا، میں تو مشورہ نہیں دے سکتا، میں تو مشورہ نہیں دے سکتا۔ آپ تجارت کا مشورہ تجارت کے ماہرین سے کیجئے، آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کا مشورہ، مجھ سے آپ سے مشورہ لینا ہے میں بیٹے کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس طرح کروں کہ نہ کروں، بھائی میرے سامنے تو حالات و احوال نہیں ہیں، میں تو نہیں کر سکتا۔ مجھے یہ بتائے جہاں آپ رشتہ کر رہے ہیں آپ کو وہاں بہتر کیا لگ رہا ہے اور غیر مناسب کیا لگ رہا ہے، پہلے اس کی لسٹ مجھے دیجئے۔ کون کون سی چیزیں وہاں اچھی ہیں اور کون کون سی چیزیں آپ کو کھٹک رہی ہیں، ہم اس میں آپ کو فیصلہ کر دیں گے کہ یہاں آپ کو رشتہ کرنے کو ترجیح دینی چاہیے یا رشتہ نہ کرنے کو ترجیح دینی چاہیے۔ بھائی مشورہ کرنا ہے کس سے؟ اہل سے، ذی رائے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت۔ بہرحال ملکہ سبا نے کیا کہا، الفاظ دیکھیں، قالت یا ایھا الملأ، اے میرے کابینہ کے لوگو، افتونی فی امری، تم مجھے رائے دو میرے معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، جب بھی میں کسی اہم معاملے کا فیصلہ کرتی ہوں اس وقت تک نہیں کرتی، حتی تشہدون، جب تک تم موجود ہے۔ اب انہوں نے مشورہ دیا، ان کا مشورہ کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا نحن اولو قوہ، ہم طاقتور ہیں، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيد، اور سخت جنگجو ہے، وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے،
فانظری، اچھی طرح دیکھ بھال کر فیصلہ کیجئے، ماذا تأمرین، جس کا بھی آپ نے حکم دینا۔ بھائی یہ ہے قرآن کی ہر آیت سے سیکھنا، اور قرآن کی ہر آیت بولتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مثلا اس میں میرے اور آپ کے سمجھنے کی دو باتیں آ گئی۔ ان سے مشورہ مانگا، انہوں نے کیا کہا؟ ہم بڑے طاقتور ہیں، جنگجو ہیں۔ بھائی بڑے بول بولے کہ چھوٹے؟ بڑے بول بولے۔ قرآن نے یہ سکھا دیا۔ آگے دیکھیے پھر ان کو اللہ نے کس طرح ذلیل و رسوا کیا۔ قرآن کریم نے مجھے اور آپ کو یہ سکھا دیا کہ زبان سے کبھی بھی بڑا بول نہ نکلے، دین کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی۔ دیکھو بھائیو، دنیا کے زوال، ویسے تو ہر گناہ کی سزا آخرت میں ہے، لیکن دنیاوی زوال میں جن 4-5 گناہوں کو سب سے زیادہ دخل ہے، اگر وہ کوئی 4-5 گناہ کرتا ہے، اس کا اخروی زوال تو ہے ہی ہے، اس کا دنیا کا زوال بھی یقینی ہے۔ ان میں سے ایک زبان سے بڑا بول بولنا ہے۔ بھائی زبان سے کیا ہے؟ میں 2 مثالیں دے دیتا ہوں۔ 2 عظیم ہستیوں کی زبان سے ان کے دل میں کوئی غرور نہیں تھا، صرف زبان سے بڑا بول نکلا، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ آپ کو پتہ سورہ کہف میں ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطاب کر کے فارغ ہوئے، کسی نے پوچھا آپ سے بڑا زمین پر کوئی عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ حالانکہ غلط نہیں کہا، اس وقت روئے زمین پر حضرت موسیٰ سے بڑا عالم کوئی، وہ یار صاحب تورات ہیں، صاحب شریعت ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ لیکن کہنا یہ تھا کہ سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ اللہ۔ بھائی کہنا کیا تھا؟ کہہ دیا مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے۔ دل میں غرور کی کیفیت، انبیاء تو معصوم ہے، انبیاء علیہ السلام تو سراپا بھائی کیا ہے؟ معصوم ہے، ان کے یہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں، لیکن زبان سے بس اتنا کہا میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے کریم جاؤ ہاں ذرا سفر کرو، ہم ایک علم کا دروازہ کھولتے ہیں، صرف ایک کھولتے ہیں، ہم باب کھولتے ہیں، ابواب۔ اگر ابواب کھول دیے تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں گے کہ علم کے جہاں کیسے کیسے، صرف ایک کھولتے ہیں، جاؤ سفر کرو ذرا خضر کے ساتھ۔ حضرت خضر کے ساتھ سفر کیا تو خود ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونک گئے کہ اللہ نے تکوینی اپنی قدرتی نظام کا ایک دروازہ کھولا، تو پتہ چل گیا کہ علم کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں ہے، علم کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا موقع خود حضور اور صحابہ کرام کے ساتھ پیش آیا۔ سورہ توبہ میں کیا ہے؟ سورہ توبہ میں کیا ہے؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، غزوہ حنین کے موقع پر تمہیں اپنی کثرت نے تھوڑا سا ناز پیدا کر دیا۔ چند نوجوان صحابہ سے یہ نکلا، او بدر میں ہم 313 تھے، پشتے کے پشتے لگا دیے تھے، اب تو ہم 12,000 ہیں، اب تو ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اللہ نے کہا لو میرے بغیر بجا کے دکھاؤ۔ بھائی غزوہ حنین میں آزمائش آ گئی کہ نہیں؟ قرآن نے الفاظ استعمال کیے اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تم میں کیا پیدا کر دیا؟ ناز پیدا کر دی، ناز پیدا کر دیا۔ اس لیے بھائی ملکہ سبا کی شورا نے بہت غرور کی بات کہی، کہا اولو قوہ، ہمارے اندر بڑی طاقت ہے، وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ، اور ہم سخت جنگجو ہیں۔ بس یہ بڑا کلمہ زبان سے نکلنا تھا کہ دیکھیں آگے ان کو کتنی بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تو مر آگے۔ مجھے اور آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ ہم دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھائی کبھی بھی زبان پر بڑا بول نہ لائیں، بڑا کلمہ نہ لائیں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ یہاں زمینی نقشے اور حقائق یوں تبدیل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ لمحات میں بادشاہوں کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیروں کو کیا بنا دیتا ہے؟ بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ہر وقت بندہ ڈرے۔ اس لیے دوسری بات کیا ہے وہ بھی بڑی اہم ہے
بھائی ذرا الفاظ دیکھیے، انہوں نے کیا کہا؟ نحن اولو قوہ و اولو بأس، آگے کیا ہے؟ والامر الیک، فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ یہ بڑی زبردست بات انہوں نے کی کہ ہم نے اپنی رائے دے دی اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ نے فیصلہ کرنا۔ یہاں جو ایک مشورے میں کہا جاتا ہے نا کہ جو بڑا اور سربراہ ہو رائے دے دو، انہیں کہو جو فیصلہ آپ کرو ہمیں منظور ہے۔ ابا جی نے گھر میں کوئی بات کی، بچوں سے کوئی رائے لی، والد بڑے ہیں، استاد بڑا ہے، امیر بڑا ہے، خلیفہ وقت بڑا ہے، جب بھی کسی بڑے نے رائے لی، رائے دے کر کہو جی جو آپ کا فیصلہ ہو وہ ہمیں منظور ہے۔ ہم رائے دیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ نے فلاں میں نے تو آپ کو کہا تھا، آپ نے میری نہیں مانی، آپ یوں ہی ذلیل ہوں گے۔ اب بیٹے جو ہیں، ابا جی گھر میں کوئی رائے پوچھ لے، اگر ہر بیٹا یہ چاہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں ویسے کرنا چاہیے، یہ رائے نہیں ہے، یہ تو فیصلہ ہے، یہ تو رائے نہیں ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ اس لیے فرمایا والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فانظری آپ دیکھ لیجئے، ماذا تأمرین جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ ملکہ سبا نے بڑی زبردست رائے دی۔ بھائی ذرا متوجہ ہونا، یہاں سے علامات نبوت میں سے ایک بہت بڑی علامت قرآن نے اس آیت میں ذکر کی ہے، پرکھنا کہ نبی کون ہوتا ہے، بادشاہ کون ہوتا ہے۔ ملکہ سبا نے کہا جناب ان الملوک، یہ نہیں کہا ان الانبیاء، بھائی کیا کہا؟ بادشاہوں کا مزاج یہ ہے جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو وہاں کے عزت والوں کو روند کر چھوڑتے ہیں، ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، یہ بادشاہوں کا مزاج ہے۔ اب سوچ لو اگر تو یہ ہوا بادشاہ جناب، پھر تو ہم بچتے نہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کرتا کیا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ نبی ہے یا بادشاہ۔ بادشاہ جو ہوتے ہیں جب کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، چنگیز کے بارے میں آتا ہے، ہلاکو کے بارے میں آتا ہے، فیصلہ تھا جب کسی شہر کو فتح کرتے تھے تو اپنے فوجیوں کو 3 دن کے لیے اجازت دیتے تھے، قتل عام کرے، عزت عصمتیں لوٹے، جو کرنا ہے کرے، تاکہ 1 صدی تک اس شہر کو یاد رہے کہ یہاں کوئی فاتح آیا تھا، یہاں کوئی آیا تھا دھاک بٹھانے کے لیے۔ اور انبیاء کی شان کیا ہے؟ انبیاء کی شان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح فرمایا، بھئی حضور علیہ السلام نے مکہ فتح فرمایا، اب سارا مکہ ہاتھ باندھے سامنے کھڑا ہے، ابو سفیان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، سب پکڑے گئے، اکرمہ بن ابی جہل بھاگ گئے ہیں، اور پورا مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک آنکھ کے اشارے کا منتظر ہے کہ سب کے سر ابھی اڑ جائیں گے، منتظر ہے کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو دکھایا کہ بادشاہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے اور نبی کا فیصلہ اور رحمت للعالمین کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اور جب بیت اللہ کے صحن میں تشریف لائے تو وہی بات فرمائی جو حضرت یوسف نے فرمائی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، ہم معاف کر رہے ہیں۔ صرف اتنا نہیں، اور عزت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، عزت دینے کی بھی اعلان کیا، جو بیت اللہ کے صحن میں آ جائے اس کو معاف کر رہے ہیں۔ حضرت عباس نے کہا بھتیجے صحن تو چھوٹا ہے، مکہ اتنا بڑا شہر ہے، اب عزت دینے کی باری ہے۔ سرداروں کے نام لے لیے، جو ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے وہ بھی معاف، جو ابو جہل کی حویلی میں داخل ہو جائے وہ بھی معاف، وہ بھی معاف، وہ بھی معاف۔ اب وہ حویلیاں بھی بھر گئی ساری۔ پھر حضرت عباس آگے بھتیجے ابھی تو سارا شہر باقی ہے، فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے وہ بھی معاف، اس کو بھی کیا معاف۔ مکہ حیران رہ گیا کہ نبی جب کسی شہر کو فتح کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اور بادشاہ جب کسی کو فتح کرتا ہے۔ دیکھو بھائیو،
انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ پوری طاقت کے ساتھ کسی کمزور، کسی مد مقابل پر ہاتھ ڈالے اور پورے غالب آنے کے باوجود بھی کچھ نہ کہے، اللہ اس بندے سے بہت راضی ہوتے۔ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو جھگڑے اور لڑائی میں حق پر ہو اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، پھر بھی اپنا حق چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے درمیان میں، بھائی جنت کے شروع میں نہیں، جنت کے بحریہ ٹاؤن میں اس کو پلاٹ لے کر، اللہ سے پلاٹ لے کر، یہ وعدہ کس کا ہے؟ کس شخص کے لیے؟ نمبر ایک، حق پر ہو، وہ انتقام لے سکتا ہو، بدلہ لے سکتا ہو۔ بدلہ ہم تو کہتے ہیں جب ہم کسی پر قابو پالے جس سے ہماری دشمنی ہو، ہم کہتے ہیں اب تو اس کو چھوڑنا نہیں، تو ہوتا کون ہے؟ یہی سے تو پتہ چلتا ہے بھائی سب سے بڑے طاقتور اللہ ہے، جبار و قہار ہے، لیکن اللہ انتقام نہیں لیتے۔ بھائی اللہ انتقام، اور اللہ نے انسان کو اپنی صفات پر پیدا کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے انسان کو کس پر پیدا کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں جو میری صفات ہے میرے بندوں میں انہی صفات کی جھلک آئے۔ میں سخی ہوں، مجھے میرے بندوں میں وہی پسند ہے جس میں سخاوت کی جھلک ہو۔ میں رحیم ہوں، مجھے میرے بندوں میں وہی پسند ہے جس پر بھائی رحم کی جھلک ہو۔ اس لیے ملکہ سبا بڑی ذہین تھے، اس نے کہا بادشاہ یوں کرتے ہیں، اب ہم ایسا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بادشاہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پیسے اور مال و دولت کی طرف للچاتے ہیں، لپکتے ہیں۔ ہم کچھ تحائف بھیجتے ہیں، اگر تو وہ تحائف کو قبول کر لیں پھر وہ بادشاہ ہے، پھر لڑ لیں گے، کوئی بات نہیں، پھر وہ ہماری طرح کا بادشاہ ہے، اسے نمٹ لیں گے۔ لیکن اگر وہ ہمارے تحائف کی طرف کوئی نظر نہیں اٹھاتا، پھر بھائی وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا نبی ہے۔ بھائی وہ کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، اتوار ہے۔ آخری بات جس کا میں بہت ہی حوالہ دیتا ہوں، صحیح بخاری میں ہرقل جب ابو سفیان ہرقل کے پاس گئے تھے، ابو سفیان نے سوال کیے تھے، آیا اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ کہا جی نہیں۔ تو ابو سفیان ہرقل نے کیا کہا تھا؟ یہ نبی ہے۔ اگر اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے پھر یہ بادشاہت چاہتا ہے، جب کوئی بادشاہ نہیں ہوا تو بھائی یہ کون ہے؟ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، نبی جھوٹ نہیں بولتے۔ تمہاری سے جنگیں ہوئی ہیں؟ ہاں ہوئی ہے۔ کیا نتیجہ رہا؟ کچھ میں ہم جیتے ہیں، کچھ میں وہ۔ فرمایا نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہر جگہ کامیابی نہیں ہوتی، کہیں کہیں ناکامی بھی ہوتی۔ احد میں ہوئی ہے، حنین میں ناکامی ہو گئی، اور طائف پر 2 دفعہ حملہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طائف کو فتح نہیں کر سکے۔ نبیوں کا ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس کے ماننے والے مالدار ہیں، غربا، کہ لگے جی غربا ہے، ہاں نبیوں پر ایمان لانے غربا ہوتے ہیں، وہ مفاد پرست ٹولہ نہیں ہوتا۔ تو یہی معاملہ یہاں تھا۔ ملکہ سبا نے کہا کہ ہم کچھ ہدیہ بھیجتے ہیں اور قیمتی چیزیں بھیجتے ہیں، اگر تو وہ سونا ہیرے جواہرات کی طرف متوجہ ہو تو بھائی کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ اگر ان کی طرف توجہ نہ کرے تو کون ہے؟ وہ نبی ہے۔ اس لیے فرمایا قالت ان الملوک، یقیناً بادشاہ لوگ جب داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں، شہر میں، افسدوها، اس کو برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلھا اذلہ، اور اس کے عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وکذالک یفعلون، بادشاہ اسی طرح کرتے ہیں۔ وانی مرسلۃ الیہم بہدیہ، ہم ان کے پاس کچھ ہدیہ بھیجتے ہیں۔ فناظرہ، پھر ہم چیک کرتے ہیں، یرجع المرسلون، کہ کیا جواب آتا ہے، ہمارے بندے کیا لے کر لوٹتے ہیں اور وہ کیا طرز عمل اپناتے ہیں، پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ آیا یہ کون ہے، نبی ہے یا بھائی کون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين.